السلام علیکم. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ڈاکٹر عاصم حسین کیس دہشت گردوں کے علاج سے متعلق کیس ہے 5 مفرور ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں، جن میں متحدہ قومی موومنٹ کے کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر، سلیم شہزاد، انیس قائم خانی سمیت پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل اور پاسبان پاکستان کے جنرل سیکرٹری عثمان معظم شامل ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردی کے کیس ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے یہ نکالے ہیں، اور اگر یہاں پہ کسی کا 109 کا بھی ہمارا تو مقدمہ ہو جائے، 109 کا ابیٹمنٹ کا، کہ شاید اس آدمی نے ٹی وی پہ دیکھ کے اس شخص کا پروگرام، اس نے صبح کو یہ بینر لگائے تو ہمارے گھروں میں پولیس کے چھاپے پڑنا شروع ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ہاں، ہمارے دفتروں میں، اور پاکستان میں جہاں جہاں دفتر ہوتا ہے چینل کا وہاں پہ پڑنے شروع ہوتے ہیں. اب یہ سارے ان پہ دہشت گردی کے الزامات ہیں اور ان کے دہشت گردی کے پرچے ہیں، لیکن کوئی پولیس نہیں گئی، نہ کوئی جائے گی، اور اس کا بھی سیاسی حل ہی نکالا جائے گا. پاکستان میں یقینی طور پہ اب دوہرا آئین ہے اور دوہرا قانون ہے کہ غریب کے لیے کچھ اور ہے، امیر کے لیے کچھ اور ہے، اور جو عزت دار جس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ سیاست میں ہے تو اس کے لیے کچھ اور ہے، اور اگر وہ کام کرنے والا محنت کش یا مزدور ہے تو اس کے لیے کچھ اور ہے. خورشید علی خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، ایڈیٹر ہیں، اینکر ہیں، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. اور سعید قاضی صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے فیلو اینکر ہیں، اسی چینل پہ 24 پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. خورشید علی خان صاحب، بات یہ ہے کہ مشرف دور میں ہونے والے این آر او کی بدولت ایم کیو ایم کے 3500 ورکرز اور لیڈران پر کرمنل کیسز معاف کیے گئے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کرمنل کیسز معاف کیے گئے، فائنینشل کیسز نہیں تھے. تو جب کرمنل کیسز بھی این آر او میں معاف ہو جائیں، ہزاروں کی تعداد میں ہو جائیں، اور آپ جس کے مرضی اوپر مقدمے کر لیں، دہشت گردی کے بھی مقدمے کر لیں، چاہے وہ لال مسجد کے اندر ہو، چاہے وہ 90 کے باہر ہو، جب پکڑنا نہیں ان کو تو یہ پرچے کیوں؟ جن غریبوں کو پکڑنا ہے انہی کو پکڑتے رہیں بس. دیکھیے، مجھے ویسے آپ کی آواز آنی بند ہو گئی ہے، لیکن میں آپ سے کہوں کہ آپ نے کہا دوہرا نظام ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی 5 پرت کا نظام ہے. آپ نے خود کہہ دیا دوہرا تو تب ہوتا کہ اگر صرف امیر اور غریب کا معاملہ ہوتا، لیکن عملاً شکل یہ ہے کہ یہ امیر غریب کا نہیں. آپ نے سیاست کا کہا، آپ نے پتہ کوئی 4-5 جہتیں تو آپ نے بتا دی. تو یہ نظام وہ ہے جس کے کئی پرت ہیں اور ہر پرت کی ایک نئی شکل ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک کمزور ہے اور ایک طاقتور ہے. دیکھیے، آپ تو بہت بڑا ایشو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ابھی میں بیٹھا جب یہاں آ کے سیٹ پہ، تو اس میں بتایا کہ سندر، جس پہ چند دن پہلے چیف منسٹر نے بڑی توجہ کی، سندر میں کتوں نے ایک بچے کو کاٹ کھایا. یعنی کاٹ کھایا نہیں، بالکل دنیا سے رخصت کر دیا. اللہ رحم کرے. جس ملک میں نظام یہ ہو کہ کتے کے کاٹ کھانے پہ حکمران آرام سے سو جاتے ہوں، وہاں وسیم صاحب بہت طاقتور ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہیں. ڈاکٹر عاصم ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہیں. دیکھیے، ایک ڈاکٹر عاصم کو چھیڑا، ایک ڈاکٹر عاصم کو. تو مبشر صاحب، پرسوں ایک کمیٹی یہاں فل ریفرنس ہوا، یعنی ساری کمیٹیوں کی سربراہی کی چیئرمین سینٹ نے، اور انہوں نے وہ ایشو اٹھایا جس پہ رحمان ملک کے ساتھ فساد شروع ہوا تھا اور پھر پیپلز پارٹی سیدھی نہیں ہو سکی تھی. وہ کہتے تھے کہ اس کو وزارت داخلہ کے ماتحت کر دے تمام ایجنسیوں کو، آئی ایس آئی کو، ایم آئی کو، فلاں کو. انہوں نے پھر وہ قصہ چھیڑا ہے اور کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ماتحت ہونی چاہیے. یعنی وہ جائیں گے آئی ایس آئی والے، ایم آئی والے، جو ان کے پاس معلومات ہیں وہ ڈسکس کریں گے پارلیمنٹ کے ان ممبران کے ساتھ جنہیں پرائم منسٹر خود، جس کی حکومت ہے، وہ اس لیے شیئر نہیں کرتا مودی کی ملاقات یا اس کے حوالے سے کہ میں نے کسی ایک کو بتا دیا، تھوڑی دیر کے بعد وائرس کی طرح پورے ملک میں پھیل جائے گی. اب دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں یہ 2 پرت کرے. ایک بات سمجھیے، پہلی دفعہ سیاستدانوں کو 5 سال کے بعد ایک مشکل پڑی ہے ڈاکٹر عاصم کے کیس میں. اب ان سب کا کہنا کیا ہے؟ آج آپ کو یہ بھی بتا دوں پہلے گفتگو سے پہلے کہ آج کیا طے ہوا اس پر جو جھگڑا تھا، ایف آئی اے اور اختیار دینا اور گرفتار کرنا اور نہ کرنا اور پہلے بتانا. آف دا ریکارڈ یہ طے ہوا ہے کہ جو کرمنل کیسز ہیں
उन सब में नहीं पूछा जाएगा, उन सब में खुली छुट्टी है। लेकिन अगर डॉक्टर आसिम, वसीम या कोई दूसरा या अल्ताफ हुसैन या कोई भी अगर उसको गिरफ्तार करना है तो अंडरस्टैंडिंग से काम होगा। अंडरस्टैंडिंग क्या है? चीफ मिनिस्टर के सामने केस रखा जाएगा और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मैं उसे देखूंगा, ये किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। अब ये उनके ही वहां पर है, तरफदारी करते हैं नहीं करते, और फिर मैं इस पे फैसला करूंगा कि अच्छा इस पे गो अहेड है या नहीं है। अच्छा, कहीं कानून में, आईन में, किसी जाब्ते में कहीं है कि अगर कोई क्रिमिनल आदमी है वो पॉलिटिकल है या गैर पॉलिटिकल है, उस पे कार्रवाई रोकी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि एफआईए, पुलिस तो ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि फलाने फलाने को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, पुलिस है सिंध की, और सिंध की पुलिस जो है वो जब तक सिंध की हुकूमत है और वडे साईं जो हैं वो उसके सरबराह हैं सूबे के, वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। लिहाजा मुबशिर साहब, आप मतलब जो किससे हम रोज मैं भी बैठता हूं, आप भी बैठते हैं और लोग भी बड़ी तारीफ करते हैं। अब तो लोग मुझसे तो सवाल करते हैं कि खुशनूद साहब आप रोज ये बातें बोले, फर्क क्या पड़ा है, कौन गिरफ्तार हो गया है? ये सवाल आज उठाया था चीफ मिनिस्टर सिंध ने कि एफआईए ओके आप कर रहे हैं, एफआईए पंजाब में क्यों कार्रवाई नहीं करती, पंजाब में क्यों नहीं जाती, पंजाब में किसी डॉक्टर आसिम को क्यों गिरफ्तार नहीं करती? सवाल उनका ठीक है, ये बात वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि अभी तक तो ये वाजे नहीं है मुबशिर साहब कि सिंध से बाहर भी निकलना है काम या नहीं निकलना। और अगर सिंध में है तो क्यों सिंध ही में सिर्फ है? मैं कोई डॉक्टर आसिम का ना हामी हूं ना किसी और का हामी हूं, मैं हर चोर के खिलाफ हूं, मैं हर डकैत के खिलाफ हूं, मैं हर उस बंदे के खिलाफ हूं जिसने एक दिन अपने हाथ का साया भी दिया है किसी दहशतगर्द के ऊपर। वो तो कहते हैं इलाज कराया, लेकिन मैं बुनियादी बात पूछता हूं कि जब वो इलाज करा रहे थे उस वक्त फेडरल इदारे भी सोए हुए थे, उस वक्त सूबाई इदारे भी सोए हुए थे, उस वक्त सारी एजेंसीज भी सोई हुई थी, किसी को कोई होश, सबको पता था। ये जो रिकॉर्ड अब पकड़ लिया पहले भी तो पता था ना, तभी पकड़ा कि इनके पास इंफॉर्मेशन थी। लिहाजा आप मेरे भाई जिस बात का रोना रो रहे हैं, जिस बात का काजी साहब रोते हैं, जिस बात का मैं रोना रोता हूं, बुनियादी बात यह है कि इस मुल्क का निजाम जब तक तब्दील नहीं होगा यही कुछ रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं अब रोजाना बात करता हूं कि इस मुल्क का निजाम बदलो और वो निजाम लाओ जो रिजल्ट्स दे सके, वो निजाम लाओ जो लोगों की ख्वाहिश हो। ये कहते हैं क्यों हम तो पार्लिमानी निजाम पे रहेंगे, लोग कहते हैं जी हम सदर मुंतखब करें बराह रास्त, मैं भी कहता हूं बराह रास्त सदारत को उसका कराओ। हमारे जो मौजूदा सदर हैं उन्हें तो कई चीजों का पता ही नहीं, सुबह उठते हैं तो कोई ब्रीफ कर दे तो पता होता है, हमें खुद नहीं पता मौजूदा सदर का। तो इस तरह की सदारत भी नहीं चाहिए और इस तरह का निजाम ही नहीं चाहिए। काजी साहब, आपने सुनी खुशनूद साहब की बड़ी लंबी इस पे बात थी। देखिए, मैं इसमें उनकी बात से मैं एग्री करता हूं, मगर मैं आपको एक बात बताऊं। एक तो सतह आपकी जो आपने आर्गुमेंट दिया, मैं उसको मुख्तसरन टच करके आगे असल हालत पे आता हूं। इस मुल्क में एक तबकाती निज़ाम है, चाहे तबकाती निज़ाम है इंसाफ का, तालीम का, सेहत का, इसका नाम वो अपनी जगह पे, मगर ये लड़ाई जरा मुख्तलिफ है। ये जो हो रही है, जो आज वसीम अख्तर साहब माशाल्लाह कोई वर्किंग क्लास के हैं, जो आसिम साहब वर्किंग क्लास के हैं, ये रूलिंग क्लास की एक अंदर की लड़ाई भी है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि वक्त और हालात और तारीख इस पूरे तबके को इंडाइट कर, ये जो बात कही ना उन्होंने, दे हैव एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। ये वो मुल्क है जहां 4 मौसम है, ये वो मुल्क है जहां सहरा है, जहां फूल खिलते हैं, जहां जमीना हुन उगलती है, सोना उगलती है, जिसको इन्होंने इकोनॉमिक वेस्टलैंड में तब्दील कर दिया और ये अब आपस में लड़ रहे हैं। वो इसलिए लड़ रहे हैं कि इन्होंने यहां पॉलिटिकल मूवमेंट्स को कत्ल करने के लिए, अवाम की उमंगों को कुचलने के लिए जिन लोगों को समाज पे मुसल्लत किया रियासती इदारों ने और हुक्मरानों ने, आज वो उनके हाथों से खुद निकल गए हैं और आज वो उनको रेन इन करना चाहते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? सीरियस हिस्से जो एस्टेब्लिशमेंट के हैं, जो संजीदा लोग हैं, वो समझते हैं कि ओए भाई इस तरह तो नहीं चलेगी, भाई मैं पैसे लेके भाग गया, आप पैसे लेके मुल्क से भागे, फौज ने तो नहीं भागना, फौज ने तो इधर ही रहना है। तो अब सीरियस जो एलिमेंट्स हैं वो परेशान और घबराए हुए कि ये कर क्या रहे हैं। कभी 5 अरब रुपया किसी उनके परेशाान होने का क्या फायदा अगर उन्हें उस परेशानी पे कुछ करना नहीं है तो? मैं ये अब उनकी एबिलिटी पे सवाल आएगा। ये मैं आपका मतलब है कि फौज की भी एबिलिटी नहीं है कि इनके ऊपर चेक करें? देखें वो जो हुआ है वही किया उन्होंने आके रोका ना आपके। अगर आज चौधरी निसार अली खान साहब सेनेट में फरमा रहे हैं कि जनाब अब हफ्ते बाद धमाका होता है, तो क्या ये सिविलियन गवर्नमेंट की वजह से हुआ है? ये सब कुछ हुआ है। आज सारे आप तो ये एक्शन करने को तैयार नहीं थे। आप तो ये आपका तो वोट बैंक थे ये टेररिस्ट।
اب جب فوج نے آن دیئر اون ایک ایکشن کر دیا اور ایکشن کرنے کے بعد اب سارے ایک دوسرے پر گرے پڑتے ہیں. بھئی وہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میاں صاحب کی حکومت نہیں ہے. وہ ٹیکنیکلی تو لیں گے کریڈٹ. میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں نا ٹیکنیکلی ISI جو ہے یہ تو آتی ہے انڈر PM کے. میں کہا جی بالکل, جس طرح چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ ڈیفنس سیکٹری کے اندر آتے ہیں. تو تھنگز زمین پہ اور ہوتی ہیں اور ادھر اور ہوتی ہیں. اور ایک اور بھی بات, یہ میں نہیں کہتا, اگر میں اگر پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا یا میں ڈیفنس سیکریٹری ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا اور مجھ سے جو میرا سب آرڈینیٹ ہے اور اس کے جوتے مجھ سے زیادہ بڑے ہیں, تو either I should resign, go to the public and say کہ جناب حضور میرے پاس اختیار نہیں ہے, میں بے اختیار کی سیٹ پہ نہیں بیٹھوں گا. مگر میں کیا کرتا ہوں کہ چلو یار آپ تو جو مرضی کرتے رہے, میں ذرا بدعنوانی کا جو حق ہے مجھے بھی دیا میں وہ کر لوں. کمنگ بیک ٹو اٹ, بات یہ ہے کہ ان کی آپس کی لڑائی ہے. اس آپس کی لڑائی میں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک کراچی وہ عذاب بن گیا تھا کہ لبنان بن گیا تھا. اب اس کو یہ کسی طریقے سے واپس لانا چاہتے ہیں. اب واپس ہم اور عوام بھی یہ چاہتی ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس لے کے ہیں. مگر معاملہ کیا ہے کہ آخری جو بات کی اہلیت ہے, جب سارے مال بنانا شروع کر دیں تو پھر اداروں میں سے جان نکل جاتی ہے. حضور میں یا تو جو ہے کوئی آفس بڑا ہولڈ کر سکتا ہوں یا میں پراپرٹی کی دکان چلا سکتا ہوں, یا ہم سارے کے سارے جو ہیں مبشر لقمان صاحب, ہم سارے کے سارے تو پارٹ ٹائم لیڈر ہیں, اصل دھندے تو ہمارے کچھ اور ہیں. کیا ہمارا مقصد یہ ہے الیکشن لڑ کے حکومت میں آنا کہ میں نے اس ملک میں سے ٹیررزم ختم کرنا ہے, میں نے اس ملک میں سے غربت ختم کرنی ہے, میں نے اس ملک میں سے جو ہے ہاؤسنگ کا ایشو ہے فلاں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یعنی ہمارے یہاں مختلف طبقاتی قوانین موجود ہیں اور جو ایک جگہ طبقاتی قوانین موجود ہیں اور دوسرا جو حکمران طبقہ ہے وہ آپس میں بہم دست با گریباں ہے کیونکہ وہ آگے تاریخ کو نہیں لے جا پا رہا. خوشنود علی خان صاحب, پرابلم یہ ہے کہ جس نظام کی تبدیلی کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ تو مجھے مشکل لگتا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ فوج جو ہے بڑے آرام سے سائڈ پہ بیٹھی ہے, کہتی ہے اچھا کر لو جو کرنا ہے. بھائی تم لوگوں کو جمہوریت چاہیے تھی نا, اب کھاؤ جمہوریت, خوب اچھی طرح کھاؤ, دودھوں پلو اور نہاؤ. اور جو جمہوریت سے آئے ہوئے لوگ ہیں, خاص طور کرپٹ لوگ ہیں, وہ اس نظام کو کیوں بدلنا چاہیں گے؟ ان کو تو روز 22 بلین روپے کی کرپشن کرنی ہے روزانہ اس ملک میں. تو میں اور آپ, ہم تو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں, ہم نے کوئی قانون تو توڑنا نہیں ہے, قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں ہے, تو یہ تو سارے سیکیور ہیں. یہ بدلا کیسے جائے گا نظام؟ دیکھیے مبشر صاحب, یہ جو الطاف حسین صاحب ہیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے یہ شروع ہوئی ایک بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کراچی میں, بالکل ہوا تھا, اور آگ لگ گئی. میں آپ کو کہوں کسی صبح ہم سب نے اٹھنا ہے, ہم سب کی تقریریں ایک طرف رہ جانی ہیں. آپ مجھے بتائیے یہ جو عصمت فروشی کا کاروبار ہے, یہ جن لوگوں کو وہ کسی کی بیٹیاں بھی ہیں, کسی کے ساتھ کوئی اور رشتہ بھی ہے, وہ ان میں سے ہر ایک غیرت مند پیدا ہوتا ہے, بغیرت کوئی نہیں پیدا ہوتا. جب لوگوں کو بچے پالنے کے لیے مبشر لقمان صاحب عصمتوں کی قربانی دینی پڑے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کی, میں آپ کو کہوں پتہ ہی نہیں کون لیڈر ہوگا. کسی صبح آپ اٹھیں گے اور سب کام چلے, سب ہماری دلیلیں ختم ہو جائیں گی, سب ہمارے جتنے ہم شواہد بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, کڑیاں جوڑتے ہیں, کنیکشن بناتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے بھی اگر نظام ٹھیک بھی ہو جائے, ایک خرابی ہے ہمارے نظام میں اس وقت, ایک بہت بڑی خرابی ہے, میں آپ کو بتاؤں جس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. میں جس شہر میں رہتا ہوں اسلام آباد میں, چودھری نثار علی خان میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, ان کا اس وقت دعویٰ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے کون سے گھر میں کون رہتا. میں انہیں شرط لگا کے کہتا ہوں انہیں آدھے اسلام آباد کا نہیں پتا اس میں کون رہتا. اور کیوں نہیں پتا؟ جو صاحب رہ رہے ہیں وہاں شناختی کارڈ پہ, میں آپ کو مثال کے طور پر ایسے جاتے جاتے مجھے یاد آ گیا, ایک سینیٹر ہے بلوچستان سے, نورزئی قبیلے سے تعلق ہے اس کا, وہ چند سال پہلے آیا افغانستان سے, چند سال پہلے, آپ کام کرا لیں اسٹوری پہ, وہ اس ملک کا سینیٹر ہے. انہیں کیا پتا ہے اس شہر کے اندر ایسا ایسا بندہ رہتا ہے, تو اب آپ کہیں گے اچھا آپ بات تو کریں, کو حل بتائیں. لوگ کہتے ہیں حل بھی بتایا کرو. دیکھیں جب پاکستان بنا نا, میرا اگر باپ دادا میرے گاؤں میں جہاں میں رہتا ہوں نکا کوٹ میں, میرے باپ کی اگر 2 مرلے زمین تھی تو میرے باپ کا اندراج تھا ریونیو میں, اور جو بے زمین آدمی تھا یعنی ہمارے علاقے کا موچی ترخان لوہار جس کو کہتے ہیں, اس کو بھی زمینداروں نے کوئی 2 مرلے جگہ بھی دی تھی تو اس کا اندراج موجود ہے کہ وہ وہاں تھا. جس کے باپ دادا کا 60 سال پرانا ریکارڈ نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہونے کی اس شرط پر پورا نہیں اترتا. دوسرا بھی آپ کو بتا دو, دوسرا ہے جو مہاجر ہو کر آئے,
ان کا بھی پچھلا ریکارڈ ہے انڈیا کا کہ یہ ریکارڈ ہے, اس پہ ہمیں فلاں کلیم دے دو, فلاں چیز دے دو. جو اس کے بعد جنہوں نے پاکستان کی شہریت حاصل کی اس کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ یہاں یہ اس طریقے. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ہمارے ملک کا شہری نہیں ہے. ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں. مجھے پرسوں میں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا, آخری پروگرام میں, ملائیشیا سے فون آیا, چودھری نثار علی خان نے رکوا دیا انسانی سمگلنگ اور کہا جو وہاں غیر قانونی طور پر رہتے ہیں ان کے پاسپورٹ نہیں بنا, ان کو چٹ جاری ہوتی ہے اگر انہوں نے آنا ہے, وہ جہاز بھر کے بھیج دیتے ہیں. اور جو ملائیشیا کا سفارتخانہ ہے کوالالمپور میں پاکستان کا, وہ 1800 رنگٹ میں پاسپورٹ بنا رہا ہے. دیکھیے جب ملک کی شہریت ہی نیلامی پر ہے, جب شناختی نہیں ہے. آپ کے بارے میں تو پتا آپ کہاں سے آئے ہو, میرے ضلع سے آئے, قاضی کا بھی پتا ہے چکوال سے آیا, میں بھی ضلع چکوال سے آ گیا. بنیادی ہاں آج اسی وجہ سے کام تپ جائے گا, یہ میں بتا دوں آخر. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کوئی اس ملک کا نظام ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ہم بھی دلیل, میں مثلا آپ سے اس بات پہ بہت اختلاف کرتا ہوں کہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے, اس دن ہو سکتا ہے مبشر صاحب جس دن ہم سب تل جائیں گے کہ آج سے چوری نہیں ہونی, ڈکیتی نہیں ہونے دینی, سفارش نہیں ماننی, فلاں نہیں ماننی. سب سارے تو ہیں نا, ہم سارے ہم نبی کی امت سے ہیں, محمد رسول اللہ کی امت سے ہیں. آپ مجھے بتائیے کون ہے جو اس سے انکار کر سکتا ہے جو باتیں میں کر, یہ تو ابتدائی باتیں ہیں. معاملہ بنیادی یہ ہے کہ ہم اس کو لاتے ہیں جو ہمارے مفادات کا تحفظ کر سکے, جو ہمیں چوری ڈکیتی کی اجازت دے سکے, جو ہمیں ملک کو لوٹنے کی اجازت دے. اور کوئی یہ تو پوچھ لے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ کتنے ارب لوٹا گیا ہے. ابھی ایک تازہ واردات ہوئی ہے اس میں, اور یہ کوئی 63 ارب روپیہ بنتا ہے, 63 ارب جو لوٹا گیا ہے اسلام آباد کے. 63 پہلا, میں پہلی بات کر رہا ہوں, ابھی نہیں آئی ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک اور آئی ہے قسط, اور جس کو دی گئی سب باتیں آپ کو معلوم ہیں. دیکھیں ہم کچھ چیز جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے, آتے ہیں بیٹھتے ہیں بحث کرتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں بھی فضول ایسے ہوا میں باتیں کر رہا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں خوشنودر خان اتنا چیخے ہو کیا ہوا ہے, آپ نے وہ ایک بینک کی بات میں کتنا عرصہ کرتا رہا, آپ کئی چیزیں کتنی کھل کے کرتے, کچھ ہوا؟ آرام سے بیٹھے ہیں لوگ. لیکن خان صاحب ہمارا کام ہے اذان دینا, کچھ نہیں بگاڑ سکتی, ہمارا کام ہے اذان دینا, کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ اپنی مرضی سے جب ان کا جی چاہتا ہے وہ جواب دیتے ہیں. نیب ان کے لیے عرصہ نہیں مقرر کرتی. That's true. اس وجہ سے وہ کامیاب ہیں. خوشنود علی خان ہمارے ساتھ ہیں, قاضی سعید ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو یہ دیکھیں گے کیا آج رات کو وسیم اختر ہونے والے ہیں یا نہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. قاضی صاحب اگر آپ کے اوپر دہشت گردی کی عدالت جو ہے مقدمہ کرتی تو اور آپ کے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری اگر جاری کرتی تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آج رات تک اگر آپ نہ ملتے ان کو تو آپ کے دفتر کے کچھ لوگ اور آپ کے گھر کے کئی لوگ اٹھائے گئے ہوتے. کیا آج وسیم اختر رات کو اریسٹ ہو رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, بڑی آپ نے 2 باتوں پہ جواب دینا چاہتا ہوں. ایک تو جو خان صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اس پہ بعد میں آتا ہوں, مگر پہلے آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. ابھی کل کی بات ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک بیان دیا الطاف حسین صاحب کے خلاف, جس کے جواب میں جو پھول جھڑے جناب وسیم اختر صاحب کے منہ سے وہ ہم نے بھی دیکھے اور میڈیا نے بھی دیکھے. مگر جس دن انہوں نے استعفے اندر لیکن آپس کی بات ہے, وسیم اختر اور چودھری نثار کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. چودھری نثار ان کے مقابلے میں بہت اچھے انسان. میں اس بات میں یہ بات کری نہیں, میں کمپیریزن نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن استعفے آئے اس دن باغی مسلم لیگ نون استعفے واپس کروانے کے لیے کیوں فضل الرحمان کو کیوں بھیجا, اور جس دن پی ٹی آئی سے ان کا کیا, جسے کہتے ہیں نا, میں مثال نہیں دینا چاہتا, اینٹ اور اس کا بیر جو ہے اچھا نہیں لگتا, کون سا بیر نہیں ہے ان کا آپس میں, استعفے انہوں نے قبول نہیں کیے, کیوں؟ اینٹ کون ہے یہ بتا دیں مجھے بتا دیں اینٹ کون ہے, دوسروں پہ میں خود اخذ کر یہ آپ کے ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ خان صاحب نے کہا ہے نا کہ تینوں چکوال کے بیٹھ کے کچھ تو ہونا ہے آج. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ کو وہاں نہیں لے کے جائیں گے جہاں پر ایسے 5 پھر 30 استعفے آ جائیں, ادھر سے 30 استعفے آ جائیں, اور سارے کا سارا جو یہ کھیل کھانے پینے کا ماشاءاللہ ہر پارٹی خوش ہے. آپ کہتے ہیں نا فلاں کیوں نہیں آتا, فلاں کیوں نہیں کرتا, او بھائی سب کی تو دیہڑی لگ رہی ہے, کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. سٹیک ہولڈر کیا کرنے والوں کی بھی دیہڑی ہے, لگ رہی ہے نا, ہر کسی کی لگ رہی ہے. اب جب سب کی دیہڑی لگتی ہے, ہاں بیچ میں چھوٹا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ میز میرا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں میرا ہے, پھر جڑا ڈاڈا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میرا ہے, تو پھر اس کو ہو جاتا ہے, چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے. باقی ہر آدمی جو ہے وہ خوش ہے اس میں. اب میں آتا ہوں جو خوشنود علی خان نے بات کی ہے. خوشنود علی خان صاحب ایک نعرہ تھا 68 میں, 20 روپے ہے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. تاریخ زمانہ اور سماج بوجھ برداشت کرتے رہتے ہیں.
مگر پھر کوئی 1 روپے کا اضافہ ہوتا ہے، کوئی ایک زخم لگتا ہے، پھر سماج کے اجتماعی جسم پر چینی 8 آنے مہنگی ہوئی تھی، چینی 8 آنے مہنگی ہوئی تھی. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دن ہم صبح اٹھیں گے اور یہ تجزیے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، آئی ایگری ود یو 100%. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور انڈوس کرتا ہوں کہ ہم خود بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو لوگ، یہ اینجیوٹکس، یہ جو 2 نمبر ہمیں پڑھاتے رہے ہیں نا سارے کہ تحریک ختم ہو گئی، طبقہ مر گیا، ورکنگ کلاس فارغ ہو گئی، یہ 2 نمبر آپ، میں نہیں نام لیتا، آپ کے بھی جاننے والے ہیں جو یہ سودا بیچتے رہے جس کے عوض انہیں بلینز آف ڈالرز ملے وہاں سے فنڈنگ میں. تو یہ تاریخ اس کو فالسیفائی نہیں کر رہی بلکہ اس کو غلط ثابت کر رہی ہے. چاہے ہم نام لے دینا یار، آپ ہم نے اتنے مقدمے صحیح ہیں، ایک آپ بھی سہ لینا. مقدمہ کسی نے کیا کرنا ہے، مگر یہ جو سارے اینجیوٹکس تھے، یہ میں اب جنہیں جو کہتے تھے کہ جی طبقہ ختم ہو گیا، ایک نئی دنیا ظاہر ہو گئی ہے. لیکن آپ کہیں نا کہ لیفٹ کے لوگ جو اس وقت کہتے تھے کہ ہم امریکن ایجنٹ ہیں جو رائٹسٹ ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ آپ جو نا رائٹ والے، آپ امریکہ کے ایجنٹ ہو. آپ سارے این جی اوز بڑے جو بزرگ تھے نا ہمارے اخبار نویسوں کے جو لیفٹسٹ تھے، خاص طور پر کھل کے بات کرو نا قاضی، وہ سارے کے سارے اب امریکن این جی اوز کے ایجنٹ ہیں، اور ایک نہیں 4 این جی اوز میں، کہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں، کہیں کسی کمیٹی کے سربراہ، سب مال بنا رہے ہیں. ہمیں کہتے تھے بھائی تم امریکہ کے ایجنٹ ہو. بھائی ہم تو امریکہ کے سامنے آج بھی ٹھوک کے کھڑے ہیں. تم ذرا کوئی آؤ تو صحیح ادھر، نکلو تو صحیح ان ٹھنڈے دفتروں سے. انہیں کہا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ نیچے ایک نا پٹی چل رہی ہے کہ اتنی عورتیں اور اتنے بچے شام چلے گئے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی. میں پوچھتا ہوں یہ ان کے خلاف کیوں پرچہ درج ہوا؟ ایف آئی اے نے جہاں سے انہیں امیگریشن دی ہے، کتنے افسروں کے خلاف بلوچستان سے وہ گئے ہیں، اس میں لکھا ہے کتنے ایف آئی اے امیگریشن کے لوگ معطل ہوئے. کیا اس علاقے کا ڈائریکٹر معطل ہوا؟ ان کے خلاف پرچہ اس لیے درج کر رہے ہیں وہ تو کسی مشن پر گئے ہوں گے، نہ انہوں نے آنا ہے واپس، نہ اس پرچے میں انہوں نے گرفتار ہونا. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو کراچی ہے نا، یہاں آتی ہے 30 ارب روپے کی ہینیکن بیئر، ہینیکن کمپنی کی بیئر آتی ہے. مجھے یہ بتا دیں اس میں مڈل مین کون ہے، پیسہ کس کے پاس؟ ابھی میرا 1-2 میں درمیان میں وقفہ تھا، کیپٹن عمیر نے مجھے فون کیا، کہنے لگا یہ بتا دو، میں لگا ہوا تھا اس بات کے پیچھے کہ اسلام آباد میں جتنی شراب آتی ہے سفارت خانوں کے لیے، ان کے لوگوں نے اگر پینی ہے نا تو انہیں سوئمنگ پولز میں بھر دینا، انہیں غوطے دیں اس میں، تب بھی نہیں ختم ہوتی. لیکن مجھے ایسی سفارش آئی آپ سوچ نہیں سکتے، ایسا دباؤ آیا آپ سوچ نہیں سکتے. اور بھائی اس ملک کا تو بیڑا گھر کا سارے پارٹنر ہیں، شراب والوں کے بھی پارٹنر ہیں. اگر ہیروئن آ رہی ہے تو کس کی مرضی سے آ رہی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ ایرانی تیل رک گیا ہے؟ ایرانی تیل تو اب بھی آ رہا ہے. او بھائی اس کو اگر وہ سستا ہے تو کھولو، لوگ کوئی جو ہے وہ کم از کم 2 پیسے بچا کے روٹی کھا لے. اب ایک نیا ڈرامہ آیا ہے، گیس ہو جاتی ہے بند، کہتے ہیں جو روٹی 8 روپے کی یہ 10 روپے کی تھی وہ 16 روپے کی ہو گئی ہے. اور امیر آدمی تو کھا لے گا، غریب کے در سے کھائے گا، اس کا بچہ تو صبح بھوکا جاتا ہے. قاضی صاحب میں آپ کو پورے یقین سے، مجھے یقین ہے کسی دن اچانک الٹ جانا ہے، ایسے جیسے زمین الٹ جاتی ہے نا، الٹ جانا ہے. دیکھیں یہ جو زلزلہ آتا ہے نا، زلزلہ، اس کے بارے میں ایک اہل تشریح کی کتاب میں سے ایک میں نے پڑھا تھا صحیفہ سجادیہ میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منسوخ کی گئی، کہا گیا کہ زلزلہ وہاں آتا ہے جہاں حدود اللہ کی خلاف ورزی حد سے بڑھ جائے. جہاں حدود اللہ کی خلاف ورزی حد سے بڑھ جائے، رب کریم اپنے فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دیتا ہے کہ زمین کے فلاں حصے کے رگو ریشے کھینچ لو. میں آپ کو بتاؤں وہ رب ہے، اور وہ بھی اپنی مخلوق پر ظلم ہوتا ہوا بہت اس طرح نہیں دیکھتا جیسے یہاں ہو رہا ہے. اور بھائی 10 بندے تھے نا ادھر، وہ غلام محی الدین کے ہوٹل میں، یہ جو جس پہ چھاپا پڑا کچھ دن پہلے، اچھا وہ سب کے ساتھ اس کی تصویریں، کوئی مانتا ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ. بھائی وہ جن ہے، بھوت ہے جس کی شکل آپ کو نظر نہیں آئی. آپ دیکھیے گا اس کو بچا کے اس لڑکی کو ڈرا رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا نظام ہے؟ آپ پوچھ رہے وسیم اختر کی حیات کو کہ میں نے کتنی لمبی ابھی مبشر لقمان معلوم کرا لو، وسیم اختر کے گھر کے باہر آج پہرا ہے اور اس کو بچانے کے لیے ہے. جتنے مرضی پروگرام کر لو آپ اور میں،
انہوں نے نہیں پکڑا, ہم نے پکڑے جانا. ہمارے جیسے کوئی پوچھو ادھر بیچارے غریب غربا, ادھر میں ابھی یہ آپ کا جو دفتر ہے اسلام آباد میں, یہ جناح سپر کے باہر ہے, خدا کی قسم جدھر جاؤ ایک ناکہ لگا ہے, کہتے ہیں سڑکیں بنا کھلی, وہاں کسی وقت کوئی تقریب کار گھس جائے 1500 بندہ مار دے. اچھا یہ بات ہے, اور نثار کو بھی پتا ہے جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں, بہت اس کا, اور اس شہر کے آئی جی کو پتا ہے جو ہمارا پرانا دوست ہے, اور اس شہر کے سارے ایس پیوں کو پتا ہے. یہ موقع دیتے ہیں دہشت گردوں کا, آؤ مارو, اس لیے کہ یہ غریب مرنے کے لیے پیدا اس لیے ہوئے ہیں, دوسروں نے نہیں مارے جانا, مارے بھی ہم نہیں جانا. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, ایک دن ہونے والا ہے جس دن یہ سب الٹ جائے گا. اور یہ جتنے اربوں خربوں والے نا, پتا کر لیں ان کے گھروں میں کوئی نہ کوئی عذاب ضرور ہوگا, روٹی بھی اپنی مرضی کے نہیں کھا سکتے ہوں گے, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی فساد ضرور ہوگا. اور رب اپنے نظام میں کر رہا ہوتا ہے, وہ ان کو نچوڑ رہا ہوتا ہے, صرف پتہ نہیں چلتا ہے انہیں کہ نچوڑ رہا ہے. خان صاحب بات یہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم تو اس شو میں بہت لمبی لمبی فوٹیجز دکھا چکے ہیں رانا مشہود کی, کرپشن کی, ان کی رشوتیں لینے کی, اور خود وزیر اعلیٰ کے نام پہ رشوتیں لینے کی, سب کچھ. اور وہ جو ہے وہ اسی طرح وزارتوں پہ ہیں, انہی پروٹوکولز کے ساتھ ہے, ان کو نہیں اریسٹ کیا گیا. لیکن ایک کالم آیا تھا نیو یارک ٹائمز میں ڈیکلن والش کا, اس پہ ہزاروں افراد کو بے روزگار کر دیا گیا ایگزیکٹو بول کے, اور ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا, ان کی املاک پہ قبضے, ان کے گھر والوں پہ, ان کی عورتوں پہ, سب پہ پرچے ہو گئے. کوئی چارج شیٹ نہیں تھی, کچھ نہیں تھی, ایک فلمزی سا الزام تھا. تو باقی اب کیا رہ گیا پیچھے؟ غریب کو پوچھنے والا کون ہے یہاں پہ؟ دیکھیے مبشر صاحب, اس کو وہ جو ایگزیکٹ والا سارا سکینڈل ہے نا, اس پہ میں پوری طرح بول نہیں سکتا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ را کئی پروجیکٹ کرتی ہے, MI6 کئی پروجیکٹ کرتی ہے. جی ہاں, ہمارے ملک میں ہمارے سیاستدانوں کے گھروں میں بھی کئی چیزیں بھیج دی جاتی ہیں کہ یہ سنبھالو. دیکھیے مبشر صاحب, میں آپ سے کہوں ایگزیکٹ کی جب اصل کہانی لکھی جائے گی, جب اصل کہانی لکھی جائے گی تو پھر بات کھلے گی, پھر بات کھلے گی کہ ایگزیکٹ کی سٹوری کیوں, کون تھے بند کرانے والے, کیا تھے, پہلے کیا تھا, اب کیا ہے, یہ بھی کھلے گی. اور کسی دن اس کو بھی کھولیں گے انشاءاللہ. خان صاحب مجھے یہ بتائیں, بڑی سیدھی سی بات, میں نے آپ سے دو ٹوک سوال کر رہا ہوں, کیونکہ ہم تینوں اللہ کا کرم ایسے علاقے سے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے اور ہم ڈر کے نہیں بات کر سکتے. آپ دونوں سے ایک اور بات آپ کو بتا دوں, وہ ایگزیکٹ والا بھی چکوال سے تھا, وہ بھون سے تھا. وہ بھی چکوال کے, شعیب بھی چکوال کے, دیٹس ٹرو, شعیب شیخ. مجھے یہ بتائیں, عمران خان سے اتنی امیدیں تھی لوگوں کو کہ وہ جینوئن اپوزیشن دیں گے, لیکن عمران خان اب لگتا ہے ایک اور سیاسی جماعت بن کے رہ گئے ہیں, تحریک استقلال کی طرح کی. کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایک بریک کے بعد قاضی سعید صاحب سے اور خوشنود علی خان صاحب سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے, بریک. جی ویلکم بیک. عمران خان سے بڑی امیدیں تھی لوگوں کو, لیکن لگتا ہے وہ بھی ایک اور سیاسی جماعت ہی بن کے رہ گئے ہیں. دیکھیں کل انہوں نے پھر ایک اسپتال کھولا, اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اور جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ تو مجھے ٹیڈ گرانٹ کی ایک کوٹیشن یاد آئی. ان سے کسی نے سوال کیا کہ جب اس طرح کی اصلاح کی کوئی کوشش کرتا ہے تو آپ کا کیا رویہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں انہوں نے کہا کہ وی سپورٹ ریفارمز بٹ وی آر ناٹ ریفارمسٹس, کہ ہم اصلاحات کو خوش آمدید کہتے ہیں مگر ہم انقلابی ہیں. ہم اس 2 نمبر خراتی چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ سماج کے ایک کونے پہ تو رابرز بیٹھے ہوں, رابرز لارڈز بیٹھے ہوں, اور باقی 80% سماج کو ہم خیرات پہ لگا دیں, علاج خیرات میں کرا لو, بچہ خیرات میں پڑھا لو. ایک خیرات کی نفسیات بنا دی ہے. پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یو ہیو رائٹ ٹو ایجوکیشن, یو ہیو رائٹ ٹو ہیلتھ فیسلٹیز وین یو آر سک. ہر 1 منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے, اور یہ آپ کا رائٹ ہے. جب پولیٹیکل مرنا ہمارا رائٹ ہے نا, آپ کا رائٹ ہے کہ اگر آپ اس سوسائٹی میں 1973 کے آئین کے مطابق اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ بیمار ہو گئے ہیں, آپ اپنا نان نفقہ نہیں کما سکتے. خدا کے لیے جو جوان ہے 25 سال کا, اس کو تو نوکری نہیں ملتی, اس کی جو ڈگری چولہے میں جاتی ہے. تو یہ کوئی اور دکان کھولے نا, سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ جس وقت پولیٹیکل پارٹی آپ کو یہ بتانے کی اہل نہیں ہے, اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یار تمہارا رائٹ ہے, وہ خود خیرات پہ لگی ہوئی ہے, کیا وہ خیراتی اسپتال میں آ کے علاج کروا لو. اور یہاں کوئی کہنے والا ہے, ایک خان صاحب سے پوچھ لیں, ایک یہاں پہ بجٹ بنایا تھا مبشر حسن نے, جو غالباً 43% ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ صرف ہوا تھا, جو ہمارے ہی پیسے ہیں.
کیا آ کے کہیں گے کہ یہ 100% یہ جو پیسے ہیں یہ ہماری صحت کے ہمارے پیسے یار ہم سے لیے ہوئے ہمارے اوپر خرچ کریں گے؟ نہیں، خیرات پہ لگا دو، خیرات پہ لگا دو. یہ سکنس ہے، یہ بیماری ہے مبشر صاحب. یہاں ایز اے میٹر آف رائٹ پولیٹیکل تحریکیں ہونی چاہیے کہ جناب یہ آپ کا رائٹ ہے. ایک ڈگنیفائڈ قوم کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے رائٹس ملے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سر پہ چھت رکھنا میں ریاست ذرا خان صاحب سے پوچھ لوں، خان صاحب کیا عمران خان سے لوگوں کو امید رہ گئی ہے کہ وہ کڑی اپوزیشن دے سکیں گے؟ دیکھیے مبشر صاحب، عمران خان جو ہے نا وہ آیا تھا سٹیٹس کو توڑنے کے لیے. جو جمود ہے، جو پہلے سے موجود نظام ہے، کیا کہتا ہے تبدیلی، وہ ان کی ایکس وائف بھی وہی تبدیلی بیچ رہی ہیں ابھی. جی ہاں، دیکھیے ویسے بک نہیں رہی وہ. انہوں نے کہا کل وہ اس میں کسی دن الگ پروگرام رکھو پھر کریں گے بات. اچھا جی، ٹھیک ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے کل ایک بیان تھا عمران خان کا کہ عامر، چونکہ عامر کرکٹ والا عامر، محمد عامر، چونکہ نظام خراب ہے اس لیے کوئی بات نہیں، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ بھی ٹیم میں شامل ہو سکتا ہے. اب میں اس پہ کیا کہوں کہ بھائی لوگ آپ کی طرف تب گئے ہیں کہ لوگوں کا خیال تھا آپ تبدیلی لانے جا رہے ہو. یہ جو قاضی صاحب ابھی جس کینسر ہاسپٹل کا کر رہے تھے، میں کہتا ہوں آپ کسی ایک کو مبشر لقمان پکڑ لو، کوئی ایک مریض جو وہاں گیا ہو اور اس کی سٹوری پوری سنا دیں کہ وہ کیسے گیا، کیا اس کا مفت علاج ہوا. خان صاحب علاج تو ہو رہا ہے، علاج تو ہو رہا ہے بہت لوگوں کا. سر میں پرسنلی گیا ہوں، I am witness to it حضور. ایک سیکنڈ میرے پاس بڑی دلیل ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کوئی اپنی مرضی کی کوئی ایک سٹوری کر لیں، اس کو چھوڑیں، وہ پھر آپ کو پتہ لگے گا. سر میں تو ایک اور بات کہنے لگا ہوں، انصاف دلانے آئے ہیں آپ مبشر صاحب. آپ ڈاکٹر باسط نے کیس کیا تھا جب شوکت خانم بننا شروع ہوا یا مکمل ہوا، وہ ریٹ نکال لیں اور اس کی حقیقت بیان کر دے لوگوں کے سامنے. بس کچھ اپنے پلے سے نہیں کہیں، وہ نکال لیں. میں اس وقت خبریں کا ایڈیٹر تھا، ہم نے کچھ حصہ چھاپا تھا اس کا. دیکھیے یہ جو عمران خان ہے نا، وہ واقعتاً بہت بڑی امید تھا لوگوں کے لیے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑی تھوڑی رمق ہے، لیکن عمران خان کے قریب کوئی ایک بھی سنجیدہ آدمی میری نظر میں نہیں ہے. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، جو اسے کچھ بتائے کہ بھائی ابھی دیکھیں نا، ایک بھک ابھی اڑوائی تازہ اس نے کہ اس نے کہا بھائی فلانی چیز جو ہے نا فلانا حکم نافذ کر دو، پروٹوکول نہیں ہوگا. آج تیسرا دن ہے، روزانہ خبر آتی ہے 7 گاڑیوں کے ساتھ چیف منسٹر نکلا، 10 گاڑیوں کے ساتھ نکلا، دروازے بند ہو گئے، رستے بند ہو گئے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا. مبشر صاحب لوگ اب بڑے سیانے ہو گئے. میں جب کوئی غلط بات کرتا ہوں نا، آپ کے منہ سے ایک فکرہ پھسل جائے، آپ کا اگر آپ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا نمبر ہے، میں نمبر اس لیے دیتا ہوں، مجھے لوگ بتا دیتے ہیں آپ نے یہ غلطی کی ہے، وقفے میں ہی بتا دیتے ہیں، یا آپ کا فلانا فکرہ ٹھیک نہیں ہے، فلانا لفظ ٹھیک نہیں. دیکھیں حقیقت کی طرف جانا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان بھی ناکام ہو جانا ہے. مجھے لگتا ہے ایسے ہے، کبھی کبھی امید پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ ہونا ہے جو میں نے سٹارٹ کیا تھا. اس ملک میں ایسا انقلاب آنا ہے کہ لوگوں نے جو دولت والے ہیں نا، پیسے والے، ان کے گھروں کے دروازے اکھاڑ لینے ہیں اور ان کے کپڑے لے جانے ہیں. یہ کسی کو ادراک نہیں ہے، سب لوگ بس یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. انقلاب ہے خان صاحب جو شیخ رشید صاحب بھی لا رہے ہیں 3 سال سے. سر آپ کو بتاؤں، شیخ رشید صاحب انقلاب لاتے ہیں روز آپ کو مجھے سن کے. میں کسی کو سن کے انقلاب نہیں لاتا، میں صبح اخبار اور پڑھتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کوئی دن ایسا ہے کسی نے بھی، مطلب کسی چیف منسٹر نے، کسی پرائم منسٹر نے، کسی صدر نے، صدر صاحب ادھر بلاتے ہیں، ہمیں بھاشن دیتے ہیں اور کام ختم. کیا کوئی دیکھتا ہے ٹریفک میں کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے لوگ گاجر مولی کی طرح کٹتے ہیں؟ کسی اور ملک میں یہ جو ابھی واقعہ شام والا بتائیے، داعش ہے نا، ساری حکومت ہماری روزانہ تردید کرتی ہے داعش نہیں ہے. 24 کہہ رہا ہے داعش میں شمولیت کے لیے عورتیں بچوں سمیت چلیں گئی. کوئی اپنے بچوں کو تو مشکل میں نہیں ڈالتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں معاشرے نے ایسا دکھ دیا ہے کہ انہوں کو اور زندگی آپٹ کر لی ہے، کوئی اور طرح کی زندگی آپ، جس میں زندگی کی رمق کم ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ روزانہ، میں نے شراب کی بات شروع کی تھی. میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے 2 نام لے لیے، ایک کالیا، ایک جوزف اسلام آباد میں. کوئی کسی دن مجھے کیلکولیٹ کر کے بتا دے اسلام آباد میں جتنی شراب آ رہی ہے
پر بوتل جو منگوانے والا ہے درمیان میں کتنا پیسہ بچ رہا ہے اور وہ ٹوٹل کتنا بنتا ہے, اور وہ اگر منگانی ہی ہے آپ نے اور بیچنی ہے آپ نے تو آپ قومی خزانے میں کیوں نہیں جانے دیتے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو درمیانی بندہ ہے, جی ہاں ٹیکس لے لیں, یس ساری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کیوں نہیں لیتی وہ پیسہ؟ کس نے روکا؟ علماء کہتے ہیں, علماء کے سامنے رکھے انہیں کہیں حل بتا دیں. ساری ذرا قاضی صاحب سے بات کر لے, میرا گلا خراب ہو گیا, میں پانی پی لوں پھر آپ. نو پرابلم, نو پرابلم. قاضی صاحب یعنی ہمارے لیے کوئی اپوزیشن کی جماعت نہیں رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت جتنی بھی آپ کی سامنے پارٹیاں ہیں نا, یہ تو ماضی کے مزار اینڈ پارٹ آف دی پرابلم ہے, یہ پارٹ آف دی پرابلم. انگریزی میں ایک فکرہ ہم نے آج پی ٹی آئی کے کچھ کراچی کے سندھ کی لیڈرشپ سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ آج یہ کراچی میں وسیم اختر وغیرہ خلاف وارنٹ ہے, اس کے اوپر بات کر لیں, تو انہوں نے معذرت کر لی کہ نہیں اس پہ نہیں ہم کر سکتے یار. اچھا ایک میں آپ سے نا بات, آپ نے ایک محاورہ سنا ہوا ہے, مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. آف کورس. تو ایک اور بھی محاورہ سی کہ مین از آلسو نون بائی دی کمپنی ہی اوائڈز. لہذا یہ جو بھی خان صاحب بات کر رہے تھے نا کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں, بھائی ارد گرد کے لوگ ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کے نظریات کو, آپ کی سوچ کو. اون چودھری ہے, جہانگیر ترین ہے, چودھری سرور ہے, خٹک ہے, مراد سے, یہی لوگ ہیں نا, یہ وہی لوگ ہیں اور یہ وہی طبقہ ہے. مثال کے طور پہ جب آپس میں ان کا ایک ڈیل کیا مذاکرات ہو رہے تھے, مذاکرات میں کون بیٹھے تھے؟ ایک طرف بیٹھے تھے جناب قبلہ اسحاق ڈار صاحب, دوسری طرف خالد ترین صاحب. میں کدھر گیا؟ ان دونوں کا اس ملک کے عوام سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ کس طبقے کے لوگ ہیں؟ یہ کس طبقے کے, کس سماج کی کس پرت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں؟ ایک بلینر, دوسرا بھی بلینر, ایک کا کاروبار پاکستان میں آسمان تک, دوسرے کا دبئی میں بلڈنگیں آسمان تک. تو بھائی میں کدھر گیا؟ تو بات یہ ہے کہ جو چینج تھا یہ بالکل جھوٹ تھا. میں تو بالکل ڈیفینیٹو ٹرم میں بات کروں گا. اچھا مجھے بڑی امید, مجھے پہلے دن سے کوئی امید نہیں تھی. میں نام نہیں لیتا, اس آدمی سے اجازت نہیں ہے. ایک بہت بڑا بندہ میرے پاس رات کو 2 بجے میرا فلیٹ کھڑکا کے مجھے کہتا ہے کہ مجھے بتائیں قاضی صاحب یہ عمران خان کا میسج آیا ہے. یہ بات ہے تب ابھی یہ جلسہ نہیں ہوا تھا لاہور کا کہ میں جوائن کروں یا نہ کروں, فرق نہیں کر. میں کہو اگر آپ نے میرے بھائی خوار اور ذلیل ہونا ہے تو جوائن کر لیں, یہ میری تب کی رائے ہے, اور آج بھی میں کس دن آپ کو ملوا بھی دوں گا. مجھے پہلے دن سے کوئی ان سے امید نہیں تھی. ایک چھوٹا سا ابال تھا, مڈل کلاس کی پرت میں لوگ نکلے, لوگ تنگ تھے کیونکہ مڈل کلاس پہ بھی پریشر آ رہا ہے اس معیشت کا. لوگ جو ہیں وہ باہر جو آئے تو وہ بھی مایوس ہو کے واپس. تو مجھے یہ بتائیں کہ خوشنود علی خان صاحب, آپ ہمارے سینئر ہیں, آپ سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پھر اس ملک میں اپوزیشن کی جماعت کون ہے؟ کیونکہ میڈیا بھی کمپرومائز ہوا ہے اب تو. ایک بات کا مجھے آپ جواب دے دیں, ہم سارے ہیں تو ایک پروفیشن سے نا, سینئر جونیئر. آپ مجھے بتائیے سید خورشید شاہ جہاں سے شروع ہوئے اور آج جہاں ہیں, میں مالی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. میٹر شاہ تھے, وابڈا کے میٹر ریڈر تھے وہ. ٹھیک. اب کتنے ارب کی پراپرٹی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ خود بھی نہیں بتا سکتے, اب تو اتنے ارب ہو گئے. تو کون سی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ میں اب کھل کے بات کروں. یہ سارے یہ جو کراچی میں پھڑا ہے نا, ایف آئی اے کو اختیارات اور رینجرز کو اختیارات اور فلاں کو کہتے ہیں اختیار نہ دیں, ہماری طرف نہیں آئے. اندر سے تمام پولیٹیکل پارٹی, میں جماعت اسلامی کے بارے میں نہیں بات کرتا, وہ شاید ہو سکتا ہے تھوڑا ایکسیپشن ہو, باقی یہ سب مکے ہوئے ہیں. ان میں بھی دیکھیں نا, لیاقت بلوچ کا بیٹا الیکشن کہاں سے لڑتا ہے اور فرید پراچا کا بیٹا کا ادھر بھی مکا ہے. لہذا جب تک یہ مکا کی سیاست نہیں ختم, یہ سارے ایک نقطے پر اکٹھے ہیں, اور وہ یہ کہ فوج کو طاقتور نہیں ہونے دینا. جس کو طاقتور ہونے دینا ہر حال میں, جس کو ہونا ہے, اگر پاکستان بچانا ہے تو فوج کو طاقتور ہونا ہے. ایک منٹ رہ گیا میرے پاس, مجھے بتائیں کیا فوج کے آنے کے چانسز ہیں؟ خوشنود علی خان صاحب 1 منٹ ہے میرے پاس بس. دیکھیے ڈائریکٹ نہ پوچھیں, لیکن میرا خیال تھا کہ اگر جنوری کے آخر تک کچھ نہ ہوا تو مارچ میں کچھ ہوگا. اگر انہوں نے بالکل فوج نہیں آئے گی, فوج چاہتی بھی نہیں آنا, لیکن جو یہ کام انہوں نے شروع کیا ہے, یہ ایجنسیوں والا جو ابھی شروع کیا ہے, کوئی مائی کا لال اس کام کو روک ہی نہیں سکتا اگر اس پہ تھوڑی سی پیش قدمی کریں گے تو. یہ میرا تجزیہ ہے. فوج نہیں آ رہی, یعنی اس ملک نے اسی طرح رہنا فی الحال امیڈیٹ سینیریو میں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے, نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکنامک ڈیزاسٹر, لاسٹ ٹائم جب یہ آیا تھا رائٹر کی ایک سٹوری آئی تھی, آپ کو پتہ ہے نا ایک بڑا ڈسپلن ہوتا ہے کور کمانڈرز کا, وہاں بڑی کھل کے بحث ہوتی ہے, اور پھر جب چیف جو کہہ دیتے ہیں پھر وہی ہوتا ہے. تو لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا کہ ایک ووٹ جو تھا وہ نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت اور ہے, یہ ضیاء الحق کا وقت بھی نہیں ہے, یہ پرویز مشرف کا وقت بھی نہیں ہے. جس دن فوجی کو بلا کے کہا پارلیمنٹ کے فلانے ممبر کے سامنے ذرا جواب دے یہ فلانا کام کیسے ہوا تھا, یا فوج نہیں ہے یا یہ نہیں ہے.
میں خوشود علی خان صاحب اور کئی صاحب آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بات میں چاہتا ہوں، آپ میری سر پلیز دونوں صاحبان کو سکرین پہ رکھیں تاکہ جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ ان دونوں کا ریاکشن جو ہے وہ بھی عوام دیکھے، اور یعنی بڑے ادب کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہر 1 منٹ کے اندر ایک بچہ مر رہا ہے، اور پینے کا پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا کنٹامینیٹڈ ہونے کی وجہ سے 65% بچے ایسے ہیں جو کبھی سکول جائیں گے نہیں، بھیک مانگتے رہیں گے یا بدفعلی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ ہمارے شہروں میں، بڑے شہروں میں ہمارے ہاں عصمت فروشی جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑھنے والا اس وقت ایک ہمارا پیشہ بن چکا ہے۔ 2015 کے اندر ایک عام آدمی جس کے گھر میں، شریف آدمی کی بات کر رہا ہوں، ٹی وی دیکھنا ایک عیب ہوتا تھا، وہ مجبور ہے اپنی بیٹیوں کو وہ ماڈلنگ میں ڈالنے کے لیے، یا میں ماڈلنگ کو یا خدا نخواستہ ایکٹنگ کو برا نہیں سمجھتا نہیں، لیکن میں ان لوگوں کی نظر سے بات کر رہا ہوں کہ جو اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ان کے گھر میں اب چولہا نہیں جل سکتا، اور جو امیر آدمی بھی چولہے کے پیسے بھی رکھتا ہے اور گیس کے بل دینے کی استطاعت بھی رکھتا ہے، اس کے پاس نہ گیس ہے نہ اس کے پاس بجلی ہے۔ صرف اس سال صرف پنجاب کے اندر 471 مل جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں۔ ہم مزید قرضہ لینے جا رہے ہیں اگلے 1 مہینے میں۔ ہم پاکستان کا تمام قیمتی اثاثہ، چاہے پی آئی اے ہو، چاہے ریلوے ہو، چاہے پی ایس ایل ہو، چاہے پی ایس او ہو، اس کو ہم بیچنے جا رہے ہیں۔ 2015 ہو گیا، 2016 شروع ہونے والا ہے۔ آج بھی اگر پاکستانیوں نے یہ سوچنا ہے کہ سانو کی یا مینو کی، تو پھر نہ کچھ ہوگا اور نہ کوئی بات ہوگی، نہ کوئی ٹاک شو رہ سکے گا اور نہ آپ کی آواز رہ سکے گی۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ حافظ۔